کہتے ہیں قدیم ہندوستان میں ایک ایسا نقشہ ساز رہتا تھا جس کے ہر نقشے میں ایک ایسا شہر ضرور ہوتا تھا جو اس وقت دنیا میں کہیں موجود نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، تاجر کہتے یہ راستے نہیں خواب بناتا ہے۔ لیکن 30 سال بعد ریشم کے راستے سے واپس آنے والے ایک قافلے نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے وہی شہر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو صرف اس نقشہ ساز کے کاغذ پر موجود تھا، اور تب پورا شہر اس کی دکان کی طرف دوڑ پڑا۔ قدیم ہندوستان کے شہر اجین کی ایک پرانی گلی میں آرین نام کا ایک نقشہ ساز رہتا تھا۔ اس کی دکان بہت چھوٹی تھی، چاروں طرف نقشے لٹکتے رہتے، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، جنگلوں کے اور تجارتی راستوں کے۔ اس کے بنائے ہوئے نقشوں پر دور دور کے قافلے سفر کرتے تھے۔ لوگ اس کے بند کی تعریف کرتے تھے، مگر ایک بات ان کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی تھی۔ ہر نئے نقشے کے ایک کونے میں آرین ایک ایسا شہر بنا دیتا تھا جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ شہر ہر نقشے میں ہوتا، مگر ہر بار اس کی جگہ بدل جاتی۔ جب لوگ پوچھتے یہ کون سا شہر ہے، آرین مسکرا کر صرف اتنا کہتا ہے، یہ آج نہیں کل کا شہر ہے۔ لوگ کہکہا لگا کر ہنس دیتے، یہ نقشہ ساز نہیں کہانی سنانے والا ہے۔ سال گزرتے گئے۔ ایک صبح ریشم کے راستے سے لوٹنے والا ایک بوڑھا تاجر آرین کی دکان پر آیا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک پرانا بوسیدہ نقشہ نکالا اور آرین نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ چونک اٹھا۔ اس کے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا نقشہ تھا، لیکن اس پر سرخ سیاہی سے ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا، اسی نامعلوم شہر کے گرد۔ بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، میں وہاں سے واپس آیا ہوں۔ آرین چند لمحے خاموش رہا۔ یہ ممکن نہیں۔ بوڑھا مسکرایا، مجھے بھی یہی لگتا تھا جب تک میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے نیلی مٹی کی ایک چھوٹی سی ڈلی نکالی۔ یہ اسی شہر کی مٹی ہے۔ آرین کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اس نے 30 سال پہلے نقشے میں اسی شہر کی زمین کو نیلا رنگ دیا تھا، حالانکہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ایسا کیوں کیا۔ یہ خبر پورے اجین میں پھیل گئی۔ لوگ جوگ در جوگ اس کی دکان پر آنے لگے، میرے لیے بھی ایسا نقشہ بناؤ، مجھے بتاؤ اگلا شہر کہاں بسے گا، مجھے بتاؤ کون سا راستہ امیر بنا دے گا۔ مگر آرین ہر ایک کو ایک ہی جواب دیتا، میں قسمت کے نقشے نہیں بناتا، میں صرف راستے بناتا ہوں۔ چند دن بعد شہر کا حاکم خود اس کی دکان پر آیا۔ اس نے ایک خالی کاغذ میز پر رکھا۔ سلطنت کا نیا نقشہ بناؤ۔ آرین نے خاموشی سے نقشہ بنانا شروع کیا۔ جب نقشہ مکمل ہوا تو حاکم کے چہرے پر غصہ آ گیا، کیونکہ نقشے میں سلطنت کے درمیان ایک نیا دریا بہہ رہا تھا، حالانکہ وہاں حقیقت میں کوئی دریا نہیں تھا۔ حاکم نے سخت لہجے میں کہا، یہ جھوٹ ہے۔ آرین نے سکون سے جواب دیا، اگر پہاڑوں کے جنگل کاٹے گئے تو اگلی بڑی بارش یہی دریا بنا دے گی۔ حاکم نے نقشہ وہیں پھاڑ دیا اور غصے سے چلا گیا۔ صرف 1 سال بعد شدید بارشوں نے پورا منظر بدل دیا۔ پہاڑوں سے آنے والا پانی بالکل اسی راستے سے بہا جو آرین نے نقشے میں کھینچا تھا۔ اب لوگ ڈر گئے تھے، انہیں لگنے لگا یہ شخص مستقبل دیکھتا ہے، لیکن آرین صرف خاموش رہتا۔ اسی شام ایک 12 سالہ لڑکی اس کی دکان پر آئی۔ اس نے میز پر خالی کاغذ رکھا اور بولی، مجھے دنیا کا نقشہ نہیں چاہیے، مجھے اپنی زندگی کا راستہ چاہیے۔ آرین نے پہلی بار مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شاید اب میرا آخری نقشہ بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ 12 سالہ لڑکی نے حیرت سے پوچھا، استاد کیا آپ واقعی مستقبل دیکھ لیتے ہیں؟ آرین ہلکا سا مسکرایا، نہیں بیٹی، میں صرف لوگوں کی غلطیاں دیکھ لیتا ہوں جو وہ ابھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ لڑکی اس کی بات نہ سمجھ سکی۔ آرین نے اسے شہر سے باہر ایک اونچی پہاڑی پر لے گیا۔ نیچے پورا اجین نظر آ رہا تھا۔ اس نے دور بہتے دریا کی طرف اشارہ کیا، دیکھو یہ دریا ہمیشہ ایک ہی راستے سے بہتا تھا، پھر لوگوں نے اس کے کنارے کے درخت کاٹ دیے، اب اگلی بارش میں پانی اپنا راستہ بدل دے گا۔ لڑکی نے حیرت سے پوچھا، تو آپ نے دریا کا مستقبل نہیں دیکھا تھا؟ آرین نے سر ہلایا، نہیں، میں نے انسانوں کے فیصلوں کا نتیجہ دیکھا تھا۔ پھر اس اپنے پرانے نقشے کھولے۔ ہر نقشے کے پیچھے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا، یہ شہر اس وقت آباد ہوگا جب یہاں پانی پہنچے گا، یہ راستہ اس وقت بنے گا جب پرانا پل ٹوٹ جائے گا، یہ بازار اس وقت آباد ہوگا جب قافلے نیا راستہ اختیار کریں گے۔ لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سمجھ گئی آرین کبھی جادوگر نہیں تھا، وہ صرف لوگوں کی فطرت اور وقت کو بہت غور سے دیکھتا تھا۔ چند دن بعد آرین شدید بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام نقشے ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ دیے، مگر ایک کاغذ الگ نکال لیا، وہ بالکل خالی تھا۔
لڑکی نے پوچھا اس پر کچھ کیوں نہیں بنایا؟ آریان نے قلم اس کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا یہ میرا نہیں تمہارا نقشہ ہے، کیونکہ ہر نئی نسل کو اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے۔ اسی رات آریان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ برسوں گزر گئے، وہی 12 سالہ لڑکی پورے ہندوستان کی مشہور نقشہ ساز بن گئی۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا تمہیں نقشہ بنانا کس نے سکھایا، وہ مسکرا کر ایک خالی کاغذ سامنے رکھ دیتی اور کہتی میرے استاد نے مجھے نقشہ بنانا نہیں سکھایا، انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ راستے زمین پر نہیں انسان کے فیصلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ آرین کے بنائے ہوئے تقریباً ہر نقشے کی بات سچ ثابت ہوئی۔ لوگ اسے جادو سمجھتے رہے، لیکن اس کی شاگرد جانتی تھی یہ جادو نہیں تھا، یہ مشاہدہ، صبر اور عقل تھی۔ آج بھی کہا جاتا ہے اگر کسی پرانے کتب خانے میں تمہیں ایک خالی نقشہ مل جائے تو اسے خالی مت سمجھنا، شاید وہ کسی ایسے راستے کا انتظار کر رہا ہو جو ابھی تمہارے فیصلے سے پیدا ہونا باقی ہے۔ جی ہاں سامعین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ میں رائے ضرور دیں، اور اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔